آج محرم الحرام شریف کی 9 تاریخ ہے، وہ عظیم دن کہ جس دن سیدنا حضرت امام علی مقام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان کے خاندان کی شہادت مبارکہ کے ایک دن پہلے کی یہ تاریخ ہے۔ یقین جانیے کہ عالم اسلام میں آج ہر واعظ، ہر خطیب، ہر عالم، ہر شیخ الحدیث جب منبر رسول پر بیٹھے گا تو بغیر حسین کے تذکرے کے وہ رہ نہیں سکے گا۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان اہل بیت کی عظیم قربانی تا قیامت یاد رکھی جائے گی۔ الحمدللہ آج بھی عالم اسلام میں آل رسول اہل بیت سے محبت کرنے والے موجود ہیں۔ تا قیامت یزیدیت مرد آباد رہے گی اور حسینیت زندہ باد رہے گی۔ جس نے ظلم کیا وہ اپنے انجام کو پہنچا اور رہتی دنیا تک واقع کربلا سے بعد کوئی بھی اپنے بچے پر یزید نام نہیں رکھے گا، شمر نام نہیں رکھے گا، خولی نام نہیں رکھے گا، ابن زیاد نام نہیں رکھے گا۔ لیکن آپ کو اس دنیا میں، اس کائنات میں لاکھوں کروڑوں حسین کے نام کے بچے ملیں گے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس عظیم داستان کو یوں سمیٹنا کم از کم میرے بس کی تو بات نہیں وہ الفاظ ہیں میرے پاس کہ میں جناب امام علی مقام کو خراج تحسین پیش کر سکوں۔ نہ ہی میرا اتنا علم، نہ ہی میری بساط ہے کہ میں ان پاک ہستیوں کا تذکرہ ان کی شان کے مطابق کر سکوں۔ ان کی شان یا تو رب جانتا ہے یا اس کا معبود جانتا ہے۔ ان ہستیوں کی شان اور مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جناب سیدنا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رات کا ایک پہر گزر چکا تھا، میں کسی حاجت کے لیے، کسی کام کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میں نے دروازے پہ دستک دی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ آپ نے کمبل مبارک اوڑھا ہوا تھا اور کمبل کے اندر سے مجھے کوئی چیز ابھری ہوئی نظر آئی۔ میں نے اپنا کام جو تھا، جو حاجت تھی وہ پیش کی۔ اس کے بعد جب میں جانے لگا، حضرت اسامہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کمبل کے اندر کیا چیز ہے؟ اسامہ کہتے ہیں کہ جب میرے آقا نے کمبل اتارا تو ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہوئے اور دوسرے پہلو سے امام حسین لپٹے ہوئے، اور یوں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے، اپنے پہلو سے اپنے نواسوں کو لگایا ہوا تھا اور ارشاد فرمایا اے اسامہ، جو میرے ان نواسوں سے محبت کرے گا وہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں میرے ساتھیوں۔ جناب رسول اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو جناب حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت فرماتے تھے۔ پیار اتنا، اکثر خطبہ حضرات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ خطبہ جو کہ واجب ہے، خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے حسنین کریمین نے سرخ رنگ کا ایک جوڑا پہنا ہے، بچپنا ہے، کبھی گرتے ہیں کبھی سنبھلتے ہیں۔ مسجد نبی میں جب داخل ہوئے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑا اور فوراً جا کے اٹھا لیا۔
تو میرے ساتھیوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ پیار اتنا کہ رہتی دنیا تک، یارو آج بحیثیت انسان اپنی اولاد کس کو پیاری نہیں ہے؟ سب کو پیاری ہے، لیکن خصوصاً پھر جب یہ نواسے اور پوتے ہوتے ہیں، یہ کہیں اپنی اولاد سے بھی زیادہ بڑھ کے پیارے لگتے ہیں، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کے زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ سیدہ کائنات، سیدہ عابدہ فاضلہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب سے گزرے، گھر بالکل ساتھ ساتھی تھے۔ میرے آقا کا جب گزر ہوا تو جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز آئی، رونے کی آواز آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی، حسین کو رونے نہ دیا کرو، حسین کو رونے نہ دیا کرو، جب یہ روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، جب حسین روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے میری لخت جگر، میرے حسین کو نہ رلایا کرو، کیونکہ اس پر تو ابھی بہت سے مصائب آنے ہیں، ابھی اس نے بہت سارے دکھ دیکھنے ہیں، اس کے سامنے اس کے لخت جگر کو ذبح کر دیا جائے گا، انہی کے سامنے ان کے بھائی کو شہید کر دیا جائے گا، بھتیجوں کو شہید کر دیا جائے گا، انہی کے سامنے ان کے بھانجوں کو شہید کر دیا جائے گا، ان کے رفقا کو شہید کر دیا جائے گا۔ اس لیے میری لخت جگر، ابھی حسین پر بہت سی مصیبتیں، بہت سے مصائب و آلام آنے ہیں، بہت سے امتحان آنے ہیں، بہت سی آزمائشیں آنی ہیں، لہٰذا اسے رونے نہ دیا کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ قربان جاؤں عزیزان محترم، حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاندان، آپ کی اہل بیت، پتہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی اہل بیت سے کتنا پیار فرماتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، اے میرے غلاموں، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ کون سی؟ میرے آقا نے فرمایا، ایک تو قرآن اور دوسری میری اہل بیت۔ میرے آقا کا ارشاد سماعت فرمائیے کہ میں دو بھاری چیزیں، قیمتی چیزیں نہیں، بھاری چیزیں، وزنی چیزیں، اگر قیمتی کہتے تو بتائیے، نہ قرآن کا مول کوئی لگا سکتا ہے، نہ حسین کا مول کوئی لگا سکتا ہے، نہ قرآن کی کوئی قیمت ادا کر سکتا ہے، نہ میرے حسین کی کوئی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ فرمایا دو بھاری چیزیں ہیں، توجہ دلانی تھی کہ ایک تو قرآن کے بارے میں چوکنے رہنا، قرآن کے ایک ایک حرف پر ایمان رکھنا، قرآن سے محبت رکھنا، اس کی تلاوت کرتے رہنا، اپنی ساری زندگی قرآن کے مطابق گزارنا، قرآن کے مطابق گزارنا، اور اس کا دامن یعنی قرآن کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ یہ بہت بھاری چیز میں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سیدنا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوا نماز مغرب ادا کرنے کے لیے، اور میں نماز مغرب والدہ سے اس شرط پر ادا کرنے اجازت مانگ کر آیا تھا اپنی والدہ سے۔ والدہ کا مقام بھی ذرا جان لیجئے کہ ماں کا مقام کیا ہوتا ہے۔ نوجوان کو زیادہ تیش میں آ کر نا بہت زیادہ حد سے آگے نکل جاتے ہیں، ذرا حد میں رہیے میرے ساتھیوں۔ یہ وہ نازک مقام ہے کہ آپ کے سارے عمل غارت ہو سکتے ہیں، سارے عمل، ساری نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں، سارے سجدے آپ کے منہ پر مارے جا سکتے ہیں، ساری عبادتیں آپ کی منہ پر ماری جا سکتی ہیں اگر والدین ناراض رہے۔ یارو، جس سے ماں ناراض رہے اس کا کوئی سجدہ قبول نہیں ہے۔ جس کی ماں ناراض رہے، ماں چاہے وہ بدکار ہو، وہ اس کا اپنا فعل ہے، چاہے گناہ گار ہے، جو بھی ہے اس کا اپنا فعل ہے، لیکن اولاد کو اس کی بے ادبی، بے حرمتی کرنے کی ہرگز اجازت اسلام نہیں دیتا، شریعت نہیں دیتی کبھی بھی اس کی اجازت۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جو والدین کا نافرمان ہو، ماں کا نافرمان ہو، اس کے عبادت، اس کے سجدے قبول نہیں، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا، جو تمام مومنوں کی ماں کی شان میں بکواس کرے وہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ایمان پر شک کرے،
جو اپنی ماں کے ایمان پہ شک کرے تو پھر وہ داخل جنت کیسے ہو سکتا ہے؟ مجالس ذکر حسین مناؤ لیکن اہل سنت کے ساتھ مناؤ، حضور کی آل کا ذکر مناؤ، ان اہل سنت کے ساتھ مناؤ جو تمہیں صحیح معنوں میں بتائیں گے کہ مقام اہل بیت کیا ہے۔ مجالس حسین ہم بھی مناتے ہیں، ذکر حسین اگر کوئی مجھے اس بارے میں شیعہ کہتا ہے تو پھر شیعہ کہنے دیں، ہم ذکر حسین اس لیے کرتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں کہ حضور کی آل کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، حضور کی اہل بیت کے بنا ہمارا گزارا نہیں ہے۔ اور جہاں تک بات رہی صحابہ کرام کی، صحابہ کرام وہ روشن ستارے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میری اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہے، کشتی نوح کی طرح ہے، یعنی جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ طوفان سے بچ گیا، جو اس کشتی سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اور یاد رکھو رات کے وقت جب سفینہ چلتا ہے، کشتی چلتی ہے، وہ ستاروں کے ذریعے چلتی ہے۔ اگر اس نے منزل مقصود تک پہنچنا ہے تو وہ ستاروں کے ذریعے پہنچنا ہے۔ اگر اس کشتی نوح میں، سفینہ نوح میں بیٹھ کر، آل محمد کی کشتی میں بیٹھ کر، اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھ کر صحابہ کی شان پہ پتھر پھینکو گے تو اندھے رہو گے ساری زندگی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل کا آڑ لے کر اگر صحابہ پر تبرہ کرو گے، کبھی ساری زندگی تمہیں قیامت تک منزل نہیں مل سکتی۔ اگر منزل حاصل کرنی ہے آؤ تمہیں اہل سنت بتائیں کہ منزل کہاں تک، گنبد خضرا تک کیسے جاتی ہے۔ حضور کی آل کا دامن بھی ہاتھ میں ہو، صحابہ کا دامن بھی ہاتھ میں ہو تو پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ سکتے ہو۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے ماں سے اجازت لی اس شرط پر کہ میری امی جان میں اس لیے جا رہا ہوں کہ آپ کے لیے بھی دعائیں مغفرت کراؤں گا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، اور اپنے لیے بھی دعائیں مغفرت کرواؤں گا۔ اللہ اکبر۔ ماں نے کہا بیٹا چلو ٹھیک ہے پھر چلے جاؤ۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں مغرب کی نماز ادا کرنے آیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نماز مغرب باجماعت ادا کی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ورد اوظاف و وظیفے میں لگ گئے۔ میں اس کوشش میں بیٹھا رہا کہ حضور فارغ ہوں تو میں ان سے کچھ عرض کروں، لیکن موقع ہی نہیں مل سکا۔ نماز عشاء کا وقت ہو گیا، پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مصلی امامت پر تشریف فرما ہوئے۔ حضور نے امامت فرمائی، عشاء کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد پھر میں نے کوشش کی کہ آگے بڑھ کر حضور سے عرض کروں، اپنے لیے بھی دعائیں بخشش کراؤں اور والدہ کے لیے بھی، لیکن اتنے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر کے لیے روانہ ہو گئے، کاشانہ نبوت کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں مایوس ہو کر تھوڑی دیر تو کھڑا رہا، پھر میں نے سوچا کہ ماں سے وعدہ بھی کر کے آیا ہوں، یہ پنکھے چلا دیں، پنکھے چلا دیں، ماں سے وعدہ بھی کر کے آیا ہوں، اب کیسے ہوگا؟ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں جلدی حضور کے پیچھے دوڑنے لگا۔ جب میرے قدم جلدی چلنے لگے تو قدموں کی آہٹ میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچی۔ حضور نے نگاہ کرم فرمائی اور پیچھے پلٹ کے فرمایا کون ہے؟ حذیفہ ہو؟ کون کہہ کے پھر میرا نام بھی لیا، حذیفہ ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جی آپ کا غلام حذیفہ۔ فرمایا کیا کام ہے، کس لیے آئے ہو؟ عرض کی آپ سے ایک کام ہے، عرض کرنی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ہی اپنا چہرہ انور حذیفہ کی طرف پھیرا، حذیفہ ہو؟ حذیفہ اللہ تمہاری اور تمہاری والدہ کی بخشش فرمائے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ، ابھی حذیفہ کہتے ہیں میں نے کوئی اپنے زبان سے الفاظ ادا نہیں کیے تھے، اپنی زبان سے الفاظ ادا نہیں کیے تھے، ابھی اپنی حاجت بتائی نہیں تھی، کام بتایا نہیں تھا، میرے آقا نے پہلے ہی میرا کام کر دیا، پہلے ہی میرا کام کر دیا۔ حذیفہ تمہاری اور تمہاری والدہ کی مغفرت ہو، اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، بتاؤ کس کام کے لیے آئے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کام تھا وہ تو آپ نے کر دیا، وہ تو کر دیا، بس دعا کے لیے آیا تھا۔ تو میرے آقا نے فرمایا ٹھہرو پھر ایک بات سنتے جاؤ۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ زمین پر آیا میرے پاس، وہ فرشتہ کبھی پہلے زمین پر نازل نہیں ہوا، آج پہلی مرتبہ وہ فرشتہ آیا ہے اور دو کام لے کر آیا ہے، دو چیزیں لے کر آیا ہے۔ ایک چیز تو یہ کہ وہ اللہ کا سلام میرے پاس لے کر آیا ہے،
اور دوسرا حذیفہ وہ دوسرا کام یہ لے کر آیا ہے کہ اس نے یہ پیغام دیا ہے، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی، آپ کی لخت جگر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور آپ کے نواسے امام حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ پتہ چلا جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں حضور کے نواسے امام حسن و حسین ہیں، اور جنتی عورتوں کی سردار خاتون جنت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، تو پھر بتاؤ آل رسول کے بغیر کیسے گزارا ہوگا، کیسے جنت میں داخلہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے صحابہ کا دامن تھام کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل سے محبت کیجئے، انشاءاللہ یہ محبت ہمارے دلوں میں تا قیامت رہے گی، اور اس پہ ہمیں فخر رہے گا، اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، قرآن میں سورہ اعراف ہے، سورہ اعراف مفسرین نے کئی تفسیریں اس کی لکھی ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اعراف قیامت کے دن ایک بہت اونچا مقام ہوگا، بہت اونچا مقام ہوگا جس پر آل رسول فائز ہوگی، حضور کی آل، حضور کے نواسے اس پر فائز ہوں گے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل رب کائنات فرماتا ہے جس کی طرف وہ اشارہ فرماتے جائیں گے میں اسے جنت میں داخلہ دیتا جاؤں گا، جنت میں داخلہ دیتا جاؤں گا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یسیر، حقہ کی بنا لا الہ است حسین۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ کی اسی جامع مسجد الحبیب میں عظیم الشان شہداء کربلا کا فرض انشاءاللہ